السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں آپ ہوں گے۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، آپ کے پیارے صحابی مراد رسول حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کتاب اللہ کے ذریعے، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ رب العزت بہت سے لوگوں کو بلندیاں عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے، مرتبے شان عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اور بہت سے لوگوں کو قرآن کریم کے ذریعے، کتاب اللہ کے ذریعے، قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ پست خوار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بہت سے لوگوں کو اللہ قرآن کے ذریعے بلند کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ پست کرتا ہے۔ تو سامعین توجہ فرما کے سماعت کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ، جو قوم اللہ رب العزت کے قرآن کو، قرآن مجید کو، فرقان حمید کو، کتاب اللہ کو جو ہے اس کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لے کے آتے ہیں اور قرآن کریم کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ مراتب عطا فرماتا ہے، مرتبے عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، مقام عطا فرماتا ہے، عزتیں عطا فرماتا ہے، شان عطا فرماتا ہے، کامیابی عطا فرماتا ہے، کامرانی عطا فرماتا ہے۔ جو لوگ قرآن کریم کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن سے محبت کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ الفت کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کی وجہ سے انہیں اتنی عزتوں سے نوازتے ہیں کہ ان کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ کون سے ہیں جنہیں پست کرتا ہے اللہ نیچا کر دیتا ہے؟ وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کریم کو پس پشت ڈالتے ہیں، جو قرآن کریم کی نہ تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کو جو ہے نہ تعلیمات حاصل کرتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو بھی حاصل نہیں کرتے اور قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل بھی نہیں کرتے، اپنی مرضی سے زندگی، اپنی منچاہی زندگی گزارتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پست کرتا ہے، ذلیل ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہماری جو ہے پستی کا راز کیا ہے؟ ہم جو ہے پریشان کیوں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں رونقیں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں خوشحالیاں کیوں نہیں ہیں؟ آج ہمارے گھروں میں لڑائیاں، فساد، جھگڑے کیوں ہیں؟ حسد کیوں ہے؟ کینہ کیوں ہے؟ بغض کیوں ہے؟ آج ہمارے گھروں میں جو ہے وہ عزتیں ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، سلوک، جوڑ اور اتفاق و اتحاد کیوں نہیں ہے؟ تو سامعین و ناظرین، اگر میں یہ کہوں تو بجا ہوگا کہ ہم قرآن سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے قرآن کریم کو پس پشت ڈال لیا ہے، ہم قرآن کریم کو جو ہے اس کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنی مرضی، اپنی من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور غیروں کے پیچھے لگ کر غیروں کی طرز کو ہم نے اپنانا شروع کر دیا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، مغرب میں تو سورج بھی ڈوب کر یہ ہمیں پیغام دے دیتا ہے کہ مغرب کی طرف چلو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ تو سامعین و ناظرین، ایک واقعہ بڑا ہی ایمان افروز۔ ایک امام مسجد تھے، امامت کرواتے تھے، تو رمضان مبارک کا مہینہ تھا، تو ایک مقتدی نے، ایک محبت کرنے والے نے اپنے امام صاحب سے کہا کہ حضرت، آج آپ کی افطاری ہمارے گھر ہے، آپ کی دعوت ہے ہمارے گھر۔ تو مولوی صاحب نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں۔ تو وہ جو ساتھی تھے انہوں نے جا کے تیاری کی، تو امام صاحب افطاری کے وقت ان کے گھر جو ہے وہ تشریف لے کے چلے گئے۔
जब तशरीफ़ लेके गए तो आपने जो है मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने दावत खाई, इफ्तारी की और उसके बाद जो है वापस अपनी मस्जिद में तशरीफ़ लेके आ गए। तो जो उस दावत के बाद वो जो चौधरी साहब थे, वो जो दावत करने वाले थे, वो जो मुक्तदी थे, उन्होंने जो है वो मौलवी साहब से बोलना छोड़ दिया, मौलवी साहब से बातचीत करना छोड़ दी, मौलवी साहब के साथ पीछे हत्ता के नमाज पढ़ना छोड़ दिया। तो 1 साल का अरसा बीत गया, 1 साल का वक्त गुजर गया। तो इमाम साहब ने कई मरतबा जो है वो ये महसूस किया कि ये जो मौलवी साहब, ये जो साथी हैं, ये जो मेरे मुक्तदी हैं, ये मेरे पीछे नमाज नहीं पढ़ते, मेरे साथ बोलते नहीं हैं, पहले जैसे फ्रैंक थे, मेरे साथ मोहब्बत करते थे, मिलते जुलते थे, उठते बैठते थे, अब नहीं बोलते। तो कितनी मरतबा उन्होंने कोशिश की कि मैं इनसे पूछूं, मसरूफियत की बिना पे जो है वो नहीं पूछ सके। कभी वो मुक्तदी नहीं होते थे, कभी ये कहीं आगे पीछे चले जाते, मतलब कि ये जो है चलता रहा। तो 1 साल गुजर गया। तो दूसरा रमज़ान मुबारक आ गया। तो जब रमज़ान मुबारक आया तो उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम दोबारा मौलवी साहब को बुलाते हैं, उनकी इफ्तारी करवाते हैं, क्योंकि इफ्तारी तो हमने अल्लाह के लिए करवानी है। तो अल्लाह अकबर। तो उन्होंने दोबारा मौलवी साहब को बुलवा लिया। जब मौलवी साहब तशरीफ़ लेके आए तो वो जो मुक्तदी थे, वो जो चौधरी साहब थे, वो मौलवी साहब के पास तशरीफ़ लेके आए और आकर के कहने लगे कि मौलवी साहब, आपको मालूम है कि 1 साल गुजर गया, मैं आपके पीछे ना नमाज पढ़ रहा हूँ, ना आपसे है इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ से बोलता हूँ, पहली तरह हमारी फ्रैंकनेस नहीं रही। तो आपको मालूम है, आपने कभी इसको महसूस किया, जज किया कभी आपने? तो मौलवी साहब कहने लगे कि हाँ, मैंने जज तो किया था, मैंने महसूस किया था, मैंने कई मरतबा कोशिश की जो है मैं आपके साथ बैठूँ, पूछूँ क्या हुआ, लेकिन जो है मसरूफ़ियत की बिना पे या किसी भी वजह से गफलत की बिना पे मैं नहीं पूछ सका। तो बता दीजिए क्या मसला था। अल्लाह अकबर। तो वो मुक्तदी बोला, कहने लगा कि हज़रत मौलवी साहब, इमाम साहब, क़ारी साहिब, मुझे आप पे एक शिकवा है, मुझे आपसे एक शिकायत है, मुझे आप पे शक है। तो प्लीज़ आप जो है वो मेरा शक दूर कीजिए, मेरा शिकवा दूर कीजिए, मेरी शिकायत दूर कीजिए, मुझे जो है वो आप मुतमईन कीजिए। तो इमाम साहब कहने लगे कि हज़रत क्या बात है, क्या मसला है, मुझे बताएं तो सही। तो वो कहने लगा कि पिछली मर्तबा जब आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आए थे, हमने आपकी दावत की थी, आपकी इफ्तारी की थी, तो उस दिन जो है हमारे घर से कुछ पैसे जो है वो चोरी हो गए थे, 10 या 20 हज़ार जितने भी थे कमो पेश। तो उससे पहले, आपके आने से पहले भी हमारे घर कोई नहीं आया, और आपके आने के बाद जो है हमारे घर को ना कोई आता है, और बिलखुसूस जहाँ पे हमने आपको बिठाया था, जो इज़्ज़त दी थी, वहाँ पे तो कोई भी नहीं आता हमारे सिवा, हमारे घर के अफराद के सिवा। तो इसलिए वो जो पैसे थे, आप जब आए थे तो इधर थे, लेकिन जब गए तो आपके पास वो पैसे नहीं थे। तो अगर मौलवी साहब आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझे बता देते, लेकिन आपने ये हरकत क्यों की, आपने ऐसे क्यों किया? आप मुझे बताते, मैं आपको पैसे देता, मैं आपके साथ मोहब्बत करता। तो इमाम साहब आपने ऐसे क्यों किया, मुझे बताएं ज़रा, क्यों, क्या ऐसी जो है आपको परेशानी थी कि आपको पैसे उठाने पड़े? अल्लाह अकबर। तो मौलवी साहब परेशान हो गए और कहने लगे, हाय अफसोस, हाय अफसोस। तो वो मुक्तदी बोला कि क्या हुआ हज़रत? तो मौलवी साहब कहने लगे कि वो जो कुरान पाक तुम्हारी अलमारी में पड़ा है ना, तो वो ज़रा मुझे ला के दे। तो चौधरी से उठ के जो है उसने कुरान पाक उठाया और उठा के जो है मौलवी साहब को दे दिया। तो मौलवी साहब ने जब कुरान करीम पकड़ा तो कुरान करीम के ऊपर जो गिलाफ था उसको उतारा, उतार के कुरान करीम को, कुरान मजीद को, फुरक़ान हमीद को जो है खोला। तो जब खोला तो जहाँ पे पैसे रखे थे मौलवी साहब ने, वहीं पे पड़े हुए थे। तो मौलवी साहब कहने लगे कि चौ साहब, मेरे प्यारे भाई, जब मैं आया था तो तुम्हारे पैसे इधर मौजूद थे, ये ठीक बात है, लेकिन टाइम की कमी की बिना पे, खाने की मसरूफियत की वजह से मैंने जो है ये पैसे उठाए और मैंने कुरान मजीद में जल्दी से रख दिए, और मैंने सोचा
کہ یہ قرآن مجید کھولیں گے، قرآن مجید پڑھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، جیسے ہی قرآن کھولیں گے سامنے ان کو ان کے پیسے مل جائیں گے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا، پورا 1 سال گزر گیا، قرآن تو موجود ہے لیکن پڑھنے والا موجود کوئی نہیں۔ قرآن تو موجود ہے لیکن قرآن کے ساتھ، قرآن مجید کے ساتھ عقیدت رکھنے والا موجود کوئی۔ قرآن پاک تو رکھا ہوا ہے لیکن قرآن مجید کو کھول کر، اس کی زیارت کر کے، اس کی تلاوت کر کے دل میں اطمینان حاصل کرنے والا کوئی۔ تو وہ جو چودھری تھا بڑا شرمندہ ہوا۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، سوچیں ذرا، یہ تو ایک واقعہ ہے، یہ تو ایک کارگزاری ہے کہ ایک گھر میں قرآن مجید کو سال گزر گیا پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ہم بھی سوچیں، ہمارے گھروں میں قرآن مجید ہیں، کیا ہم روزانہ پڑھتے ہیں تو کتنا پڑھتے ہیں؟ کتنا ٹائم قرآن مجید کو دیتے ہیں؟ کتنی تلاوت روزانہ کے قرآن مجید کی کرتے ہیں؟ اکثر و بیشتر ہم قرآن لے تو لیتے ہیں، غلاف تو سلا لیتے ہیں، الماری میں سجا کے تو رکھ دیتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں۔ ہمارے ہاں یہ بھی ریت ہے، قرآن کریم نیا اچھے باکس میں لے کر، اچھا بہترین غلاف سلا کے جب بچی کی شادی کرتے ہیں تو اس کو جو ہے جہیز میں دے دیتے ہیں، لیکن پڑھتے نہیں، لیکن قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے۔ بھائی کیوں نہیں کرتے؟ کہ جی ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، غور ضرور کیجئے گا، وقت کیوں نہیں ہے؟ آج ہم سب کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے اور ہم اس موبائل کو یوز کرتے ہیں، ہم واٹس ایپ یوز کرتے ہیں، فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب یوز کرتے ہیں۔ تو کیا اتنی مصروفیت کی بنا پہ کوئی دن ایسا گزرتا ہے کہ ہم نے یوٹیوب کو چیک نہ کیا ہو، یوٹیوب پہ ہم نے کچھ دیکھا نہ ہو، فیس بک نہ دیکھی ہو؟ واٹس ایپ پہ تو حتیٰ کہ یہاں تک ہے کہ رات کو سوئے ہوئے جاگ آئے تو واٹس ایپ چیک کر کے دوبارہ لیٹتے ہیں کہ کسی کا پیغام تو نہیں آیا، کسی کا میسیج تو نہیں آیا، کسی کو ڈیل تو نہیں آئی۔ تو میرے سامعین و ناظرین، اگر ہم جو ہے واٹس ایپ کے لیے، یوٹیوب کے لیے، ہم موبائل کو استعمال کرنے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں تو یقیناً اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو ہے وہ وقت نکال کے اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو اللہ ہمیں بلندی عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں عروج عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کامرانی عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے گا، اللہ تعالی ہمیں غالب کرے گا۔ تو سامعین و ناظرین، ہم قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے بنے، قرآن مجید کو پڑھنے والے بنے، قرآن کریم کو پس پشت نہیں بلکہ سینے کے ساتھ لگا کے اس کی تعلیم بھی حاصل کریں اور اس تعلیم پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن مجید کو تم نظر سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اور اگر قرآن مجید کو تم دماغ سے دیکھو گے تو قرآن مجید تمہیں علم نظر آئے گا، اور قرآن مجید کو تم دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور قرآن مجید کو تم روح سے دیکھو گے تو یہ تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سن کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔